ہمارے پاس محدثین کرام کا منہج اور محدثین کرام کا بنایا ہوا ضابطہ موجود ہے. آپ سنیں کہ ہر وہ عمل اور عبادت کا ہر وہ طریقہ جس کا تقاضا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود تھا، اور ہر وہ عبادت جس کا سبب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود تھا اور کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کوئی مانع نہیں تھا، اس کے باوجود میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام نہیں کیا، تو اس کام کو نہ کرنا سنت ہے اور اس کام کو کرنا بدعت ہے. آپ یاد کر لیں، سنت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک سنت فعلیہ اور دوسرا سنت ترکیہ. ایک کا نام وہ کام کرنا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اور دوسرے کا مطلب یہ کہ اس کام کو ترک کر دینا جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک کر دیا تھا. اگر آپ اس سلسلے میں تفصیلات دیکھنا چاہیں تو آپ علی احتشام شاطبی کی اور انہی کی دوسری کتاب الموافقات اور اسی طرح سے علی حسن عبد الحمید اطری کی کتاب علم و اصول البدع کا مراجعہ کریں تو شاید کچھ معلومات آپ کے ہاتھ آئیں. تو اگر کسی عبادت کا سبب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود تھا، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام نہیں کیا اور آپ کو اس کام کے کرنے میں کوئی مانع بھی نہیں تھا، تو اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ وہ بات دین نہیں ہے، وہ بات شریعت نہیں ہے. کیونکہ اگر دین ہوتی وہ بات شریعت میں داخل ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کر کے یا کہہ کر کے امت کو بتایا ہوتا. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس عبادت کا تقاضا نبی کی زندگی میں موجود ہو کہ یہی بات جملہ محدثین نے لکھی ہے، یہی بات محدثین کے ہاں مجمع علیہ ہے کہ عبادت کا تقاضا نبی کی زندگی میں پایا جانا چاہیے. اس عمل کا تقاضا اور عمل کا تقاضا یہ ہے اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کا جذبہ، اللہ رب العالمین کی رضا جوئی کا جذبہ، اللہ رب العالمین کے تقرب کا جذبہ. اور یہ بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دنیا کے کسی بھی انسان سے زیادہ عظمت اور ادب صورت میں یہ بات اور یہ جذبہ موجود تھا. اسی لیے متفق علیہ روایت میں ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم میں سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا اور سب سے زیادہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے والا اور سب سے زیادہ اپنے دل میں اللہ کی خشیت رکھنے والا انسان ہے. میری امت کا کوئی فرد اللہ کی معرفت میں، اللہ کے دین اور اس کی صفات کی جانکاری میں اور اللہ کا ڈر اور اس کو تقویٰ اپنے دل میں پیدا کرنے میں مجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتا. میں سب سے اکمل اور ادم درجے پر فائد ہوں. تو جو عبادت کا جذبہ، اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کا جو انداز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے کامل موجود تھا. اللہ کو خوش کرنے کا جذبہ اور سبب سب سے زیادہ نبی کی زندگی میں موجود تھا. اور اسی لیے نبی نے قانون یہ دیا ہے جس نے ہمارے اس دین میں، جس نے ہمارے اس امر معاملے میں، اصل میں دین کا لفظ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. لوئین کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے جزء لوئین، اس میں انہوں نے امر کے لفظ کو دین کے لفظ کے ساتھ روایت کیا ہے. من احدث فی دیننا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی بات پیدا کیا جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ بات مردود ہوگی. جس میں ہمارے اس معاملے میں کون سا معاملہ جو نبی کی زندگی میں موجود تھا، اور وہ معاملہ ہے شریعت اور عبادت کا معاملہ. تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ہم جو قید لگاتے ہیں وہ عبادت کے ساتھ خاص ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے اطاعت کے ساتھ خاص ہے. اب اگر اس کے علاوہ کوئی چیز ایجاد کی جائے جس کا تعلق شریعت سے نہ ہو، جس کا تعلق عبادت سے نہ ہو، جس کا تعلق اللہ کی قربت اور اس کی رضا جوڑی سے نہ ہو، تو ظاہر ہے کہ اس کا تعلق اس چیز سے نہیں ہے. نئے کپڑے پہننا، پرانے کپڑے پہننا، نئے جوتے پہننا، پرانے جوتے پہننا، لاؤڈ اسپیکر استعمال کرنا، گاڑی پر بیٹھنا، سفر کرنا، پیدل جانا، ٹرین پر جانا، ہوائی جہاز پر جانا، جتنی بھی تمدنی ضروریات، تمدنی تقاضے اور جتنے بھی موجودہ تمدن کی ایجادات ہیں، ان سب کا تعلق انسانوں کے اپنے ذاتی معاملات اور انسانوں کی اپنی دنیا سے ہے. شریعت اور عبادت کے طور پر کوئی آدمی نہ کپڑے مخصوص قسم کے کپڑے پہنتا ہے، نہ مخصوص قسم کے جوتے پہنتا ہے، نہ مخصوص گاڑیوں پر بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے، نہ مخصوص طرز سے سفر کرنے کی
کرنے کا انداز اپناتا ہے، کوئی نہیں کرتا. یہ دنیا کے انسانوں کے دنیاوی تقاضے ہیں. اس لیے یہ بات صاف ہونی چاہیے اور اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ یار لوگ دھوکہ دیتے ہیں، مغالطہ کرتے ہیں، یا تو انتہائی درجے کے جاہل ہیں، یا جان بوجھ کر کے تجاوز عارفانہ کے ساتھ مخاطب کو غش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دونوں باتوں میں سے کوئی بھی بات ہو وہ اللہ امر. تو دوسری جو شرط ہے کہ کوئی مانع اور رکاوٹ نہ پائی جائے، نبی کی زندگی میں اس کو روکنے والی کوئی چیز نہ پائی جائے. مثال کے طور پر بخاری کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 3 دن تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھائی تھی تو چوتھے دن جب آپ نہیں نکلے اور تاخیر کر دیا، آپ نے کہا لقد خشیت ان تفرض علیکم فتعجزوا عنہا. چوتھے دن میں نے تراویح جماعت کے ساتھ کیوں نہیں پڑھائی؟ کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ نماز تمہارے اوپر فرض نہ کر دی جائے اور تم اس کی ادائیگی سے عاجز نہ ہو جاؤ، تم اس کی ادائیگی سے درماندہ نہ رہ جاؤ، اسے ادا نہ کر سکو. یہ ڈر رکاوٹ اور مانع تھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس عبادت کو باستمرار جاری رکھنے میں. لیکن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو تحلیل و تحریم اور تفرید و تقسیم کا سلسلہ منقطع ہو گیا. آپ کی وفات کے بعد کوئی چیز فرض اور سنت نہیں قرار دی جا سکتی، اس لیے رکاوٹ اب ختم ہو گئی. اب بات کے انسان اگر اس کی پابندی کرتے ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے جو ترک کیا تھا وہ ایک معنی کی وجہ سے تھا، جو معنی ٹل جانے کے بعد حکم پھر واپس آ جاتا ہے. اسی طرح سے آپ نے قرآن کریم کو اکٹھا جمع نہیں کیا. یہ باتیں آتی ہیں، لوگ پیش کرتے ہیں کہ بہت کھلاتے ہو سنت بدعت، بہت ہنگامہ کرتے ہو سنت بدعت. کہاں قرآن کو جمع کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں؟ وہ تو بعد میں صحابہ نے جمع کیا. تو کہاں رہے گی تو بات سنت میں؟ میں کسی بات کا آپ کو جواب دینا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے جو شرط لگائی ہے، ہم نے مطلب محدثین کی جماعت میں محدثین کے اجماع نے جو یہ شرط ذکر کیا ہے کہ کوئی معنی نہ پایا جائے، تو اس معنی میں قرآن کو جمع کرنے میں رکاوٹ پائی جا رہی تھی. کیا اگر قرآن کو بین الفتین کسی کتاب میں محفوظ شکل میں منظم کر دیا جاتا، پھر اس کے بعد قرآن کی آیتیں مزید نازل ہو رہی تھی، ان کو کہاں رکھا جاتا؟ قرآن کے نزول کا سلسلہ ابھی مستمر ہے اور کتاب تیار ہو گئی، بعد میں نازل ہونے والی آیت کہاں رکھی جائے گی؟ یہ اشتباہ پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کتاب جب مرتب کر دی جائے گی، جب اس کو جمع کر کے اکٹھا رکھ دیا جائے گا تو یہ دشواری پیش آئے گی کہ اس جمع کرنے کے بعد، اس تدوین کے بعد جو آیتیں نازل ہوں ان کو کہاں رکھا جائے. اور ظاہر ہے کہ وفات نبی کے بعد نزول وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا. اب اس کے بعد اگر اس کو مدون اور جمع کیا جائے تو یہ رکاوٹ پائی جائے گی یا ختم ہو جائے گی؟ ظاہر ہے کہ یہ معنی اس وقت پایا نہیں جائے گا. اور اس وقت اگر کوئی یہ کام کرتا ہے تو وہ کام کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرار پائے گی، کیونکہ آپ کی زندگی میں اس کے لیے مانع تھا. اسی طرح سے اور وہ تمام چیزیں جن کا نبی کی زندگی میں یا تو سبب اور تقاضا نہیں تھا، یا تقاضا اور سبب تو تھا مگر کوئی شرعی معنی موجود تھا، اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو نہیں کیا تو وہ اس حکم میں شامل نہیں ہوگا. لیکن اس کے بعد وہ تمام چیزیں، وہ تمام اعمال اور وہ تمام عبادتیں اس دائرے میں داخل ہوں گی جنہیں آپ کے بعد امت کے انسان انجام دینے کی کوشش کریں گے. تو وہاں یہ بات تلاش کرنے کی کوشش کی جائے گی کیا اس عمل کا تقاضا نبی کی زندگی میں موجود تھا یا نہیں. مثال کے طور پر عید میلاد النبی کا مسئلہ ہے. سوال یہ ہے کہ عید میلاد النبی کا جشن منانے کا یا محبت رسول کے اظہار کے لیے جشن کا یہ طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کا سبب تھا یا نہیں تھا؟ میں نے کہا سبب اس کا موجود تھا. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، خود اللہ رب العالمین نے مومنوں پر اس بات کو اپنی نعمت اور اپنا احسان شمار کرایا ہے. تو جب یہ نعمت اور احسان موجود تھا اور طبعی طور پہ مسرت اور شادمانی بھی موجود تھی، پھر اس کے منانے کا یہ طریقہ اللہ اور اس کے رسول نے نہیں کیا. اس
اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ترک کر دیا، اس لیے اس کا ترک کر دینا سنت ہوگا۔ اسی طرح سے میت کو دفن کر دینے کے بعد قبر پر کھڑے ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اذان دی نہ اذان دلوائی۔ اگر یہ بات اللہ کے دین میں موجود ہوتی معزز حاضرین، بات میری لمبی ہو گئی، میں سمیٹ نہیں سکا۔ میں جو باتیں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ مثالیں اصل میں بہت بے شمار ہیں، وہ تمام مثالیں میں آج آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہ رہا تھا ایک ایک کر کے، تاکہ آپ ان کو یاد کر لیں اور اس قاعدے کی روشنی میں ان کو تطبیق دے کر سماج کے انسانوں کو آپ جواب دے سکیں کہ ہاں ہمارا مدعا اور ہمارا مقصود یہ ہے، اور جو ہنگامہ واویلا شور و شغب اور جو بھی ہمارے تحرکات ہیں وہ صرف اسی ناطے ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین، آپ کے طریقے اور آپ کی شریعت کو دنیا کی تمام آلائشوں سے مبرہ اور پاکیزہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس سے کسی طرح کی کوئی آمیزش، کوئی ملاوٹ، کسی بھی ذہنی، انسانی، ایمانی اور کسی بھی عسکری اور عظیم شان انسان کی طرف سے کسی بھی اضافے کو ہم گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور جب آپ یہ بات سمجھ لو گے تو آپ کو یہ بات سمجھنے میں ذرا بھی دشواری نہیں ہوگی کہ انتہائی درجہ کم فہمی، انتہائی درجہ نادانی اور انتہائی درجہ جہالت کی بات ہے اگر کوئی انسان کسی عمل کے لیے یہ کہے کہ حضرت آپ اس سے تو منع کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے کہا اس سے منع کیا ہے، اللہ کے رسول نے کہا اس سے منع کیا ہے۔ ہو سکتا ہے نبی نے یہ کام کیا ہو مگر شریعت سے وہ بات مذکور نہ ہو، روایتوں میں صحابہ نے اور تابعین نے اس کا تذکرہ نہ کیا ہو سکتا ہے کہ نبی نے اس کو کیا ہو۔ یہ بات انتہائی لغو ہے، کیونکہ اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے دین کو مکمل نہیں کیا۔ اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی شریعت کو ہمارے لیے محفوظ نہیں رکھا۔ اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ قیامت تک دنیائی انسانیت پر اللہ رب العالمین کی حجت پوری ہونے والی نہیں ہے۔ اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا وہ متواتر فرمان مبنی پر صداقت نہیں ہے جس میں آپ نے قیامت تک ایک برحق جماعت کے موجود رہنے کی قیامت تک کے لیے پیشین گوئی کی ہے۔ ایک طائفہ منصورہ، ایک طائفہ حق اپنی ہم جماعت قیامت تک نبی کے زمانے سے لے کر مسلسل موجود رہے گی۔ اسی کے ذریعے اللہ رب العالمین حق کی حجت انسانوں پر قائم کرے گا، اور جب شریعت کا کوئی جز ضائع ہو جائے گا تو ان روابط اور اتنا شریعت امامی راسمیوں کی طرح سے جن کے ہم قرآن بھی ضائع ہو گیا، کیونکہ قرآن کا ضائع ہونا تو ایک ایسی بات ہے جس کو دنیا کے تمام مسلمان نکیر کرتے ہیں۔ ایک عامی انسان کی جس پر ہنگامہ کیے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن یہ بات جب اہل علم کی زبان سے نکلے کہ ہو سکتا ہے نبی نے کیا ہو مگر شریعت میں اس کا تذکرہ نہ ہو سکتا ہے کہ نبی کے زمانے میں واقعہ پیش آیا ہو مگر وہ روایتوں میں موجود نہ ہو، یہ انتہائی درجے کا ایہام دینا یا انتہائی درجے کی غباوت کی بات ہے انسان کے لیے، کیونکہ اس سے یہ بات ہے لازم بات ہے جو میں نے ذکر کیا۔ کیا کوئی ہوشمند انسان ہوش و حواس قائم رہتے ہوئے اس الزام کو یا اس لازم کو تسلیم کر سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ اور آپ سن لیں، اللہ کے کلام میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں اگر ان کے کسی حکم سے، ان کے کسی عمل سے اگر کوئی بات لازم آتی ہے تو وہ لازم برحق ہوگا، وہ لازم برحق ہوگا۔ لیکن اگر انسانوں کے کلام سے کوئی بات لازم آتی ہے، انسانوں کے کسی بات کے ذریعہ کوئی چیز لازم آتی ہے تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ برحق ہو، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ کہنے والے کا مذہب بھی ہو۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان میں سے بہترین باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لكم ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم۔